السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے برتھ آف دا انٹرنیٹ. برتھ آف دا انٹرنیٹ کے حوالے سے شاید پہلے بھی تھوڑی بات ہو، لیکن آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کی برتھ کیسے ہوئی اور کس وقت ہوئی. یہ 1960s کا ٹائم لیا جاتا تھا، جب جو ہے ایک ادارہ تھا جس کا نام تھا آرپا نیٹ، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک. آرپا نیٹ، ایڈوانس ریسرچ P4 پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک. یہ ایک ملٹری آرگنائزیشن تھی جو کہ ملٹری کو سروس پرووائڈ کرتی تھی. ان کے ڈپارٹمنٹ کو آپس میں لنک کر کے ان کو ایک دوسرے کو سروس دی جاتی تھی. امریکن ایک کمپنی تھی، یعنی امریکن آرمی ملٹری کی جو آپس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی کولیبریشن تھی، ان کو ایک دوسرے کو سروس دی، ان کی انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی تھی. اس طرح اس میں کام ہوتا تھا. اور اس کے بعد اس کا نام چینج ہوا اور وہ بن گیا ڈارپا، DRPA. ڈارپا جو ہے وہ کولیبریشن تھی جس میں کچھ لوگوں کو چیزوں کو اور ایڈ کیا گیا، جس میں یونیورسٹیز کو ایڈ کیا گیا اور ریسرچ ڈپارٹمنٹس کو ایڈ کیا گیا، جو ریسرچ کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، ان کو ایڈ کیا گیا. تو وہ آرپا سے وہ ڈارپا کے لایا. یہ ٹائم اس 1960 کے بعد سے لے کر آپس میں کام کر رہے تھے. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، ادارے بڑھتے ہیں، لوگوں کا کام بڑھتا ہے، تو انہیں نئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو آگے چل کے یہ کیا ہوا کہ ریسرچ سے بعد جو آگے گئی وہ ڈیولپمنٹ کی طرف گئی. جب ریسرچ ہوتی ہے تو چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، تو ان پہ کام، ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ڈیولپمنٹ لوگوں کی زندگی میں آتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو اس سے آگے کیا ہوا، وچ سائنٹسٹ، بہت سارے سائنٹسٹ جو ویریس مختلف قسم کی سائٹس اور مختلف کام کر رہے تھے، مختلف ان کے نیٹ ورک چل رہے تھے، انہوں نے انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دی. جہاں ایک ملٹری تھی اور اس کے 2-4 ادارے تھے، وہاں یونیورسٹیز آ گئیں اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ آ گئے اور ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ آ گئے، تو بہت سارے ادارے قریب ہو گئے. تو اس کا نام اس وقت تک ڈارپا رکھا گیا. ٹھیک ہے. آگے چل کر جب ہم 1970 کے اندر آتے ہیں، 70 سے 80 کا جو دور آیا، یعنی 10 سالوں کے بعد جو 70-80 کا جو دور آیا، اس کے اندر کچھ سیولینس کو بھی داخل کر دیا گیا، سیولین ڈپارٹمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا گیا. وہ بہت سارے نیٹ ورک ایک دوسرے سے اکٹھے ہونے لگے اور ملنے لگے اور انفارمیشن شیئر ہونے لگی، جو کہ اب انٹرنیٹ ہے. اس سے پہلے وہ کیا تھے، ایک آپس میں لنک، ایک گروپ تھا جو کہ مختلف انفارمیشن کو صرف شیئر کرتے تھے. اور اس کو ہم نے ایک نام دیا، جو آپ آگے چل کر 1980s کی بات کرتے ہیں تو آرپا نیٹ جو تھا وہ ایوالو ہو کے کیا بن گیا، بہت سارے نیٹ ورک کا مجموعہ بن گیا، بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. اور پھر بات چلے گی 1989 تک. تو پھر اس 89 کے اندر یعنی چیزوں کو جو سیولینس لائف کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا. تو اس کا نام دیا گیا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، NSF کے نام سے، نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ کے نام سے اس کو رکھا گیا. یعنی اب یہ کیا بنا دیا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، کہ اور جو سائنس کا کام کرنے والے لوگ وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب ہم نے سیولینس کو شامل کیا، عام لوگوں کو شامل کیا، تو یہ انٹرنیٹ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. عام لوگوں کو بھی ہر چیز کی رسائی ہونے لگی، عام لوگوں کو انفارمیشن ملنے لگی. ٹھیک ہے. تو دس واز اے ٹرننگ پوائنٹ ایز انٹرنیٹ بگین سرونگ دا سیولینس کمیونٹی. جب اسے سیولین کمیونٹی کو سرو کرنا شروع کیا تو ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر سامنے آیا. لوگوں کو فائدہ ہونے لگا، لوگ اپنی انفارمیشن اور اچھے طریقے سے دوسروں کو بتانے لگے. اور along with the military، اب ملٹری تو پہلے سے اٹیچ تھی، وہ تو پہلے آپس میں لنک کر رہے تھے، اب سیولینس بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. یہ ایک گروپ اور بڑھتا گیا. Now the service was available to، اب سروس ہر ایک کو مل گئی. امریکہ کے ہر ایک بندے کو اس کی سیولینس کو بھی اس کی سہولت مل گئی. وہ آپس میں رابطہ کرنے لگے، انفارمیشن شیئر کرنے لگے، انفارمیشن دینے لگے اور لینے لگے. اینڈ the people start patronizing and monitoring the internet. وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کرنے لگے. اور اب جو ہے اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک تمام لوگ اس کی ایسیس ملتی چلی گئی. ہر ملک جوائن ہوتا چلا گیا، ملک کے ملک جوائن ہوئے، لوگ سے لوگ جوائن ہوئے، اور جو ہے وہ تمام لوگوں تک اس کی ایسیس ہوئی اور اس کا نام انٹرنیٹ رکھ دیا گیا. اور اب پھر بھی NSF کام کر رہا، بلکہ ابھی بھی NSF جو ہے وہ اس کا فنڈ دیتا ہے. NSF انٹرنیٹ کے لیے اپنی فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سٹارٹر تھا، وہ اس کا بگنر تھا، وہ اس کا پوائنیئر تھا، تو وہ اس کو ابھی بھی فنڈنگ کرتا ہے. اب انٹرنیٹ کی گروئنگ اگر آپ دیکھنا چاہیں 1990 تک کیا ہوا. 1990 میں آ کے ایک بات، اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیٹ سوسائٹی مونیٹرنگ آرگنائزیشن جو ہے، دا نمبر آف دا کمپیوٹر نیٹورکس ان دا انٹرنیٹ از مور دین 2 ملین. 1990 میں کتنے یوزر تھے؟ 2 ملین.
اور اب کتنے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دنیا کی آبادی اگر 7 ارب کی اگر آبادی ہے تو ایک گیس لگا لیتے ہیں کہ اراؤنڈ 5 ارب لوگ یا 6 ارب لوگ تو اس کو یوز کرتے ہوں گے. اتنا ایک کامن ایک چیز ہو چکی ہے. تو 2 ملین لوگ یوز کر رہے تھے 1990 تک. اینڈ دا نمبر آف دا کمپیوٹرز دیٹ کنیکٹ ٹو دیز نیٹورکس از مور دین 100 ملین. اب جو ہے 100 ملین سے اوپر کی بات کی جا رہی ہے. ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا نیٹ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیٹ کیسے کام کر رہا ہے اور کتنا سفیشینٹ نالج ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. یعنی ایک نیٹورک نے کام کو بڑھاتے 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 پوری دنیا کو آپس میں لنک کیا. تو میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ اسٹارٹنگ 1960 میں ہوئی اور اس کو آرپا نیٹ کا نام دیا گیا. اور ڈارپا جو کہ اس کے ڈیفینس کے، جب اس کو آرپا نیٹ سے ڈارپا نیٹ یعنی جو یونیورسٹیز نے جب اس کو اس کے ساتھ مرج کیا، یونیورسٹیز کے ساتھ مل گئی تو اس کو ڈارپا نیٹ کا نام دیا گیا. اور 70 سے 80 کا دور تھا. اور پھر جو ایولیوشن سوسائٹی کو جب ملا ہے 89 کے اندر جو ہے وہ نیشنل سوسائٹی، نیشنل اس کا نام رکھا گیا، ہم اس کو نام دیتے ہیں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، NSF کے نام سے. نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے اس کو جو ہے اس کا نام رکھا گیا، جو کہ پھر سویلینز کے لیے کامن کر دیا گیا. اور پھر تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. اور 1990 میں 2 ملین تھے اور اب تک جو ہے 100 ملین تک سے لوگ زیادہ اس کے کام کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے. چونکہ بک تو 1-2 سال پہلے لکھی گئی تھی. ڈے بائی ڈے اس کے یوزر کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور آج جو ہے اس کی یہ ہے کہ ایک کنیکٹیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنیٹ ایک جو ہے ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے بغیر نہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر بزنس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر یعنی پورا بزنس کے اوپر رلائی کرتا ہے. یعنی پوری ہماری جو ہے ایک پروڈکشن، ہمارا کام، ہماری ورکنگ، یعنی اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو ہمارا سارا کام رک جاتا ہے. یعنی پوری بیس ہے اس کے اوپر ہماری، اس پہ ہم پورا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا برتھ آف دا انٹرنیٹ. امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بھئی ہاؤ دا انٹرنیٹ از یوزفل. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ہاؤ دا انٹرنیٹ از یوزفل. تو یہ آسان ٹاپک ہے، اس کو لیکن ہم نے ہماری ریڈنگ بھی ساتھ ہو گئی ہے اور ہم سمجھ بھی گئے ہیں. امید آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. امید آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو محسوس کرتے ہوں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ آپ کو اسی مطابق انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دیں. شکریہ.